اخوتن، دیکھو ایمان والے جو ہیں نا ان کے معمولی مت سمجھو، وہ تمہارے بھائی ہیں. ایک بھائی تو وہ ہوتا ہے خونی رشتے کا ہوتا ہے، ایک بھائی وہ ہے جو کلمے کا بنیاد کے اوپر بھائی بنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کو سمجھا رہے ہیں، بھائی ہے تمہارا یہ. یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، کسی ملک کسی زبان کا کیوں نہ ہو، گورا ہو کالا ہو کچھ کیوں نہ ہو، اگر وہ مومن ہے ایمان والا ہے تو آپ کا بھائی ہے. کوئی کروڑ پتی ہے ایمان والا ہے لیکن اس کے کام کرنے والا کوئی غلام مزدور نوکر ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نوکر نہیں ہے، پہلے آپ کا بھائی ہے بعد میں آپ کا نوکر ہے. کروڑ پتی ہے بھائی، اس کے بعد نوکری کر رہا ہوں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، پہلے وہ آپ کا بھائی ہے، سیٹ کا بھائی، بعد میں نوکر ہے وہ. اس کو مت بھولو. اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سیٹ بنایا ہے تو آپ جناب علی آپ کے سیٹ گیری کے چکر میں اس کو جناب غلامی سمجھ رہے ہیں، آپ کوئی تعلق ہی نہیں آپ سے اس کا. نہیں، یہ نوکری تو آج رہیں گا کل چلے جائیں گا انہیں آپ کے پاس سے، لیکن دائمی ایمان تو آپ کا اس کا ایک ہی ہے. ایمان والا ہے، وہ مومن ہے، اس کی عزت اس کا احترام. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں یہاں جو بات فرمائی ہے بڑی اہم ہے. وہ آج خاص طور پہ آج مسلمان جو ہے خود غرض ہو چکا ہے، خود غرض ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا. یہ مسلمان کی پہچان بتا دی گئی. خالی ہمارے پاس نماز روزے حج زکوٰۃ جناب علی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن اصل جو معاشرہ ہے آپ کا ایمان والوں کا مومنین کا وہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے روابط کیسے ہونی چاہیے، ان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کے اوپر تو گفتگو ہی نہیں ہو رہی بھائی. نمازوں کے اوپر اتنی ہو رہی ہے، مسواک کے اوپر اتنی ہو رہی ہے، داڑھی کے اوپر فضائل کی بات ہو رہی ہے، ٹخنے کے اوپر پیجامہ پہننے پہ بات ہو رہی ہے، جناب علی شرک و بدعات پہ باتیں ہو رہی ہیں، مسلکوں پہ گفتگو. ارے اصل جو معاملہ ہے زندگی کا اس کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی، فوکس ہو رہا ہی نہیں اس کے اوپر، جس کی وجہ سے ایمان والے پورے منتشر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی کسی سے کسی کو تعلق نہیں ہے. انما المومنون اخوۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مقامات پہ تربیت کرتے آئے ہیں اس کی، مومنین کی خاص طور پہ قیامت تک کے لیے. ایمان والوں کے اتحاد اتفاق ان کی یونٹی کے لیے بات بتا دی گئی. ان کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کے اشارے و قربانیاں کیا تھے صحابہ کے اندر. صحابہ کون تھے؟ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں تھی، وہ اسی مکے کے رہنے والے تھے. ایمان سے پہلے وہ سب برائیاں تھے ان کے پاس، آپس میں دشمنیاں تھے، جنگ و جدال تھا، قتال تھا، قبائلوں کی لڑائی تھی، بہت کچھ تھا. لیکن ایمان لانے کے بعد پھر صحابہ کی کیا تعریف کیا قرآن، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ صحابہ وہ ہیں جو خود محتاج ہونے کے باوجود دوسرے مسلمان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیے اب ہمارے پاس قرآنی آیات کئی آیات ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، مہاجر صحابہ، ہجرت، نصرت، انصار، کیا ہے یہ؟
کیا ہے یہ؟ مہاجر کون ہے؟ انصار کون ہے؟ پھر مدینے میں جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات بنایا. مواقعات کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو صحابہ اکرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے، خالی ہاتھ تھے. اور مدینے میں جانے کے بعد اب جو انصار صحابہ اکرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک یا دو مہاجر کو، ایک انصار صحابی کو بلا کے من مواقعات، یہ آپ سے بھائی ہے، آپ سے، اسے کہتے ہیں مواقعات. پہلے مدینے میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے صحابہ اکرام کی معاشی جو مشکلات ہیں اس کو دور کیا. پہلے چھوڑ دیا نہیں، خالی نمازوں کے فضائل نہیں. بھئی یہ آئے ہیں خالیات، ان کا گزر بسر، ان کا رہنا سہنا کیسا ہوگا؟ تو آپ نے ایک پلاننگ بنائی، منصوبہ بنایا. وہ انصار کے صحابہ جو کاشتکار تھے، زراعت والے تھے، کھیتی باڑے تھے، کھجور کے باغات تھے، ان کے بنا کے فرمائے تو خالیات آئے ہوئے ہیں سب. اب ایک ایک صحابی میرا ایک ایک دو کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار صحابی کو بلا کے آج سے تمہارا بھائی ہے. مشہور واقعہ ایک صحابی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لے کے گئے انصار صحابی، اور ان کے حصے میں جو صحابی آئے تھے مہاجر، وہ عبد الرحمن بن عوف تھے. اور وہ صحابی جلدی جلدی جو ہے نا انصار اپنے گھر کو لے کے چلے گئے. چلو اللہ کے نبی نے میرا بھائی بنا دیا ہے، آپ آج سے میرے بھائی ہیں، اور میری جو جائیداد ہے وہ آدھی آپ کی آدھی میری. دیکھیے آپ، فوری حکم، بھائی بنا دیا ہے، اب یہ میرے باغ ہیں، یہ میرا گھر ہے، آدھی آپ کی آدھی میری. عبد الرحمن بن عوف جب وہ انصار صحابی اپنی جائیداد دے دی آدھی، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ مدینے میں بازار کہاں لگتا ہے، کیا ہے. تو بہرحال اس کے بعد بازار گئے، انہوں نے جو پنیر کے کچھ کاروبار بزنس کیے، تجارت کیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ مکے کے آخر مدینے کے سب سے بڑے تاجر بن گئے. دیکھیے آپ، یہ زندے واقعات ہیں. یہ مومن وہ ہے جو ایک مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. اللہ نے دنیا کے اندر معیشت کو نحن بینہم معیشتاً وقسمنا، فرما ہم معیشت کو تقسیم کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو ضرورت سے کم دیا، کسی کو ضرورت سے بے حساب دے دیا ہے. اس کے بعد حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ دیا ہے، اللہ نے ان کے مالوں کے اندر ان ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے جو مال سے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ان کے اموال میں سوال کرنے والوں کے اور مال سے محروم لوگوں کا حق ہے. اور فرمایا کہ حق، اسلام میں بھیک کا، دان کا تصور نہیں ہے. آپ مجھے کچھ دے دیے تو کوئی بھیک دے دیے، کچھ دان دے دیے، بہت بڑا احسان ہے. نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ میرے رائٹس ہیں، یہ میرا حق ہے آپ کے مال میں، اللہ نے رکھا ہے. ہم کسی کی مدد کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بہت بڑا نہیں. اگر آپ کوئی سمجھ رہا ہے تو اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرمایا. آپ سورہ دہر کی آیات پڑھیے جس میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں رات دن، ان کی ذہنیت کو، ان کے مزاج کو، ان کے فکر کو اللہ قرآن میں بتاتا ہے. رات دن لگے ہوئے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کون لوگ ہیں؟ یطعمون الطعام علی حب مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ وہ لوگ ہیں کہ رات دن خدمت خلق پہ لگے ہوئے، لوگوں کے بھوک پیاس کا احساس ہے اس کا انتظام کر رہے ہیں. اور پھر کہتے کیا ہیں یہ لوگ؟ یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت کے مسکین، یتیم، یسیر.